مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہم اور آپ مسجد نوری کے زیر سایہ حضور غوث الثقلین، غیث الکونین، امام الربانی، قطب السمدانی، سپہر لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی یاد منا رہے ہیں اور ان کی بارگاہ گرامی میں اپنے دلوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی حاضریوں کو قبولیت سے مشرف فرمائے اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر فرمائے. آمین. بہت ساری باتیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ابھی بھی آپ سن چکے ہیں اور پہلی تاریخ ربیع الثانی کی جب سے لے کر اب تک مسلسل سنتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا غوث پاک کے اتنے مراتب اور اتنے فضائل بنائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو گھیرنا چاہے اور ساری فضیلتوں کو بیان کرنا چاہے تو اس آدمی کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن فضائل غوث پاک ختم نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں اور ظاہر ہے کہ ولی را ولی می شناست، ولی کو تو ولی ہی پہچانتا ہے. ہم لوگ کچھ بھی بولیں گے تو وہ ایسا سمندر ہے جس کے کنارے بھی نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اگر کوئی ولی بولے گا ان کے بارے میں، ولیوں کا سردار اگر بولے گا ان کے بارے میں، امام العلماء اگر کوئی بولے ان کے بارے میں تو ان کی باتوں میں وزن ہوگا، ان کی باتیں نہایت قابل اعتماد ہوں گی. حضور سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء کے بھی امام تھے اور اپنے زمانے میں اولیاء کے بھی امام تھے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں جو نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے، اگر اس میں سے کچھ اشعار کو، کچھ نذرانِ عقیدت کو ہم لوگ سمجھ لیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی.
ابھی آپ نے سنا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، تینوں زمانے کو گھیر لیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ کوئی ولی مقام ولایت پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کے سامنے اپنی گردن کو خم نہ کر دے، جھکا نہ دے، ان کے ماتحت اپنے آپ کو نہ کر دے۔ ابھی آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ابو بکر صدیق نہیں ہیں بلکہ حضرت نے جو تشریح ان کی کر دی، یہ موقع کے اعتبار سے بہت عمدہ کیا ہے۔ انہوں نے، حالانکہ حضرت غوث پاک سے بہت قبل کے وہ بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی حضرت غوث پاک کی تشریف آوری کی اطلاع اپنے مریدوں کو دی، اپنے چاہنے والوں کو دی۔ ان سے پہلے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا کر کے اور بلند آوازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، قدمہ علی رقبتی قدمہ علی عینی و رقبتی، ان کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میری گردن پر بھی ہے۔ ان سے پہلے حضرت جنید بغدادی تو سید الطائفہ ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا پیر ہیں۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ ان کا قدم، غوث اعظم کا قدم میری گردن پر اور میری آنکھوں پر۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضور ابھی تو آپ مراقبے میں تھے اور کس کے قدم کو اپنے سر پر لیا، اپنی گردن پر لیا، یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی کی بات نہیں ہے، 5ویں صدی ہجری کے اندر، یعنی 200 سال کے بعد، ابھی جس زمانے میں ہم لوگ ہیں اس زمانے سے 200 سال کے بعد بغداد میں ایک بزرگ تشریف لائیں گے جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ وہ جب اس بات کا اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس کو میں نے سنا۔ جو چیز ہونے والی ہے 200 سال کے بعد، اس کو آج میں نے سنا، اور جیسی ہی میں نے سنا ہے ویسی ہی میں نے اپنی گردن جھکا دی اور یہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا، اے حضور آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ یہ 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اور 300 سال پہلے حضرت غوث پاک کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے اپنا خرقہ، یہ چوغا، اپنا امامہ، اپنی تسبیح اور وہ تبرکات جو بزرگوں سے ان کو حاصل ہوئے تھے، یہ حضرت امام حسن عسکری جو ہیں یہ 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ انہوں نے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری جانب سے کچھ تبرکات ہیں۔ امام کرخی کون ہیں؟ جنید بغدادی کے پیر ہیں۔ ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تبرکات ہیں، یہ اس کی آپ حفاظت کرو، اور نسلاً بعد نسلن
اس کو منتقل کرتے رہو. تم جس کو اپنا خلیفہ بناؤ اس کے حوالے کرنا، پھر وہ جس کو اپنا خلیفہ بنائے وہ اس کے حوالے کرے، اور یہ تاکید کر دے کہ یہ خلفاء کا سلسلہ جو چلے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ امانت بھی چلے. یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد کے اندر ایک بزرگ تشریف لائیں گے جن کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. ان کی خدمت میں یہ امانت پیش کر دیں کہ یہ سادات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی امانت ہے جو انہوں نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ کو دیا ہے. تو یہ جو پہلے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر اس کی تحقیق کی جائے تو 1-2 نہیں، سینکڑوں بزرگان دین ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کی بشارت دی اور انہوں نے ان کے خصائل کو بیان فرمایا. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اور یہ بھی قلائد الجواہر کی ہے. بہت سی روایتیں جو ابھی آپ سن رہے تھے وہ بہجت الاسرار شریف کی ہے، اور یہ روایت جو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ قلائد الجواہر کی. وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر صحیح انداز میں آپ معلوم کرنا چاہیں روایتوں کے ساتھ تحقیقی طور پر، تو یہ 2-4 کتابیں ایسی ہیں جو تمام کتابوں پر ان کی سیرت کی کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے. ورنہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر 1-2 نہیں کئی ہزار کتابیں لکھی گئی، کئی ہزار کتابیں ان کے سوانح حیات میں لکھی گئی ہیں. لیکن یہ 2-4 کتابیں جو ہیں وہ سب سے اونچی، سب سے زیادہ معتبر ہے. ان معتبرات میں سے قلائد الجواہر بھی ہے. اس کے اندر ایک روایت ہے حضرت سیدنا علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ حضرت علی بن حیتی یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، خلیفہ ہیں وہ اس میں روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی چلو ایک جگہ حاضری دینے کے لیے جانا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں حاضری دینے کے لیے جانا ہے. اب ظاہر ہے کہ حاضری دینے کے لیے جہاں جا رہے ہیں وہ اس کو حضرت غوث پاک اپنے سے اونچا سمجھ رہے ہیں، اونچا جان رہے ہیں. چلو حاضری دینے کے لیے. تو مرید اور پیر دونوں حضرات چلے. کہاں گئے؟ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر. احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام ہیں، یعنی حضرت غوث پاک انہی کے مقلد ہیں. حضرت احمد بن حنبل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلد ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پہنچے. حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت نے توجہ ہی کی تھی، اپنے ہاتھ کو باندھا، کچھ پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبر شریف سے برآمد ہوئے، نکلے اور حضرت غوث پاک سے معانقہ فرمایا اور ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی تمہارے پاس علم شریعت جتنی ہے میں اس تک نہیں پہنچ سکا ہوں، لیکن یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے ہمارے مذہب کو اختیار کیا اور اس مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ مذہب قیامت تک رہے گا. اب یہ ایسے مجتہدین
جن کا مذہب دنیا میں جاری و ساری ہے اس وقت 4 ہی ہے، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی پہلے کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 471 ہجری میں ہوئی ہے۔ اتنا فرق ہے، 200-300 سال کا فرق ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکبادی دے رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غوث پاک کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے۔ میرے محترم حضرات، یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ الحمدللہ ہم اولیاء کرام کا ذکر کر کے، اولیاء کرام کی محفل سجا کر کے، اولیاء کرام کی تاریخ منا کر کے گویا اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہم شامل کر رہے ہیں۔ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ چاند نکلا نہیں کہ آپ کے یہاں بہت ساری مسجدوں میں ذکر غوث پاک شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی مہینہ جب تک ہے ہر جگہ ذکر پاک ذکر ہوتا رہے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ سب محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ دنیا میں جس سے جو محبت کرے گا انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن یہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اپنی دنیا تو ہم بنا ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو بھی ہم بنا رہے ہیں، اور اگر آخرت ہماری بن گئی تو ہم کامیاب ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آخرت کا بن جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے، بعد میں تو سبھی ہیں یا ہوں گے، قیامت تک جتنے ولی ہوں گے سب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قدم ہی ہوں گے، سب انہی کی غوثیت کے ماتحت ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی غوثیت کا دور ختم ہو گیا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، اللہ اکبر، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا امام احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 11ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، 11ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر کے اوپر سب سے پہلے اپنی معرفت کی کرن ڈالی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر سب سے پہلی کرن حضرت غوث پاک کی ہے؟ حالانکہ آپ کے والد حضرت سیدنا عبدالاحد وہ بھی اللہ کے بڑے ولیوں میں سے تھے۔ آپ کے مرشد حضرت باقی باللہ فانی فی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عظیم تر بزرگوں میں سے تھے، اور آپ کا سلسلہ جو ہے سلسلہ نقشبندیہ ہے، تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بھی اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول و محبوب تھے،
پھر آپ حضرت غوث پاک کے بارے میں یہ کیسے فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ اس لیے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر آسمان کی طرف دیکھو، سورج چمک رہا تھا، دن کا وقت تھا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ سورج سے ایک چادر نمودار ہوئی، اور وہ آتے آتے آپ کے سر مبارک پہ آئی وہ چادر، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت غوث پاک سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ غوث پاک سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ کی نظر کرم میرے اوپر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جس روز پیدا ہوئے تھے اس دن سے تم ہماری گود میں ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم کو اور جگہوں سے بھی دودھ مل رہا ہے اور وہاں سے تم سیرابی حاصل کر رہے ہو، لیکن اولاً تم ہماری گود میں آئے ہو، اور ہماری نسبت اگر تم اپنے لیے منسوب کرتے ہو تو یہ بالکل حق ہے اور بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قادری تھے وہیں نقشبندی بھی تھے، وہیں چشتی بھی تھے، اور وہیں سہروردی بھی تھے۔ چاروں سلسلوں کے وہ جامع تھے حضرت امام احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت مشہور روایت جو ہم اور آپ سنا کرتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اور کرامت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے، کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دجلہ کی طرف چہل قدمی کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تو وہاں دیکھتے تھے کہ ایک بوڑھیا ہر وقت رونے میں مصروف ہے، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ جب میں ادھر سے گزرتا ہوں تو آپ کو یہاں روتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیوں روتی رہتی ہیں آپ؟ تو اس بڑھیا نے عرض کیا ہے حضور کیا بتائیں، ہمارا بیٹا شادی کر کے لوٹ رہا تھا، اور جب یہ دریا پار کر رہا تھا تو اس کی کشتی الٹ گئی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ آج 11-12 سال کا عرصہ گزر گیا، اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی کی یاد میں میں راتوں دن روتی رہتی ہوں۔ یہ روایت ہم لوگوں کے سننے میں آتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تکذیب کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے 29ویں جلد میں 29ویں جلد کے اندر اس واقعے کے اس سوال میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ حضور یہ کہاں تک صحیح ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کرامت ہے نا، اور اس کے صحیح ہونے میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی کرامتیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب ہیں وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، بشرطے کہ خدا و رسول کی اہانت اس میں نہ ہوتی۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت غوث پاک نے دعا فرمائی، اور وہ ڈوبی ہوئی بارات جو 11-12 سال پہلے ڈوب چکی تھی، وہ دولہا دلہن کے ساتھ، لوازمات کے ساتھ، سر و سامان کے ساتھ دریا سے باہر آیا۔ اب وہ لے کر کے اپنے گھر گئی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بزرگ
وہ دولہا جن کو دریائی دولہا کہا جاتا ہے، دریائی دولہا، ان کا مزار شریف پاکستان کے ایک شہر گجرات کے اندر ہے، دریائی دولہا۔ آج بھی ان کا نام وہاں ہوتا ہے اور لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، لوگ جب وہاں جاتے ہیں بیٹا مانگنے کے لیے، یہ بیٹا دینا بزرگوں کا بھی کام ہے، اللہ کے ولیوں کا بھی کام ہے۔ بیٹا دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ حضرت جبریل نے بھی بیٹا دیا تھا حضرت مریم کو، حضرت مریم کو حضرت جبریل نے بھی بیٹا دیا تھا۔ وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا کی عطا سے جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ اولیاء کرام خدا نہیں ہوتے ہیں لیکن خدا کے محبوب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں۔ وہاں جب کوئی جاتا ہے بیٹا مانگنے کے لیے یا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ پہلا بیٹا یہاں بھیج دینا خدمت کے لیے، باقی تمہارے ہوں گے۔ اور جب پہلا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو کسی کا چہرہ ایسے ٹیڑھا ہے، کسی کا سر ادھر نکلا ہوا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے اور ادھر چل رہا ہے، یعنی مختلف قسم کی صورتوں کے ساتھ وہ پیدا ہوتا تھا۔ اور دوسرا تیسرا جب بچہ ہو تو نہایت ہی خوبصورت تندرست بچے پیدا ہوتے تھے۔ جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو ان کی بارگاہ میں لوگ نظر کر دیتے تھے، دے دیتے تھے۔ ایسے بچوں کو ایک دو نہیں 50 کی تعداد میں نے خود گجرات کے اندر دیکھا ہے، انہی کے مزار پاک پر دیکھا ہے۔ جب اس کی وجہ پوچھی کہ صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، ایسی بات ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی جو حضرت بیان فرما رہے تھے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، یہ مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس قدر مشہور ہو گیا ہے کہ اب مشہور نہیں بلکہ یہ تواتر کی حد کو پہنچ گیا ہے۔ ہر شخص اس کو جانتا ہے کہ حضرت غوث پاک نے یہ فرمایا، لیکن آپ تاریخی اعتبار سے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا تھا، یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا تھا سن 549 ہجری میں، 549 ہجری میں 10 محرم کو ہوا۔ کہاں ہوا؟ جامعہ نظامیہ کے صحن میں۔ کس وقت ہوا؟ چاشت کے وقت میں، جس وقت چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر لگایا گیا، آپ تشریف فرما ہوئے، تقریر شروع ہوئی۔ تو جب تقریر شروع ہو جاتی تھی حضرت کی تو نہ معلوم کہاں سے رجال الغیب یا عام انسان اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتے۔ آپ تقریر فرما رہے ہیں اور تقریر کے درمیان ہی حضرت علی بن حیتی ہی اس واقعہ کے راوی ہیں، وہی اس کی روایت فرماتے ہیں۔ تقریر کر رہے تھے، ایک بیک لوگوں نے دیکھا کہ آپ بالکل چھوٹے سے ہو گئے، دیکھنے میں معلوم ہوا کہ بہت چھوٹے ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد پھر لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ حضرت اونچے ہوئے، اونچے ہوئے، اتنے اونچے ہوئے گویا کہ اب لوگوں کی نظر اوپر نہیں گئی تو اوپر دیکھنے والوں کی ٹوپیاں پیچھے چلی گئیں، اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں پیچھے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت اپنی اصلی حالت پر آئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اس مجلس میں جتنے اولیاء کرام تھے اس میں سب سے پہلے علی بن حیتی آپ کے منبر کے قریب پہنچ کر اپنا سر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور حضرت کے پاؤں کو اپنے سر پر اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اسی مجلس کے اندر اس آواز میں
حضرت سیدنا ابراہیم کی آواز کا اثر تھا، ان کی دین تھی۔ جیسے حج کے لیے انہوں نے اعلان فرمایا تھا تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ ماں کے شکم میں جو بچے تھے ان کی آواز کو وہاں تک پہنچایا، باپ کے پشت میں جو بچے آنے والے تھے وہاں تک پہنچایا، عالم ارواح میں جو آنے والے تھے اجسام کے اندر ان کی سماعت تک اس کو پہنچا دیا۔ اور جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جہاں جہاں جو ولی تھے وہیں انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، کسی نے کہا کہ میرے سر پر، کسی نے کہا میری آنکھوں پر، کسی نے کہا میری گردن پر، کسی نے کہا میرے وجود پر آپ کا قدم پاک ہے۔ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء کرام موجود تھے، یہ واقعہ بیان ہونا شروع ہوا، لوگوں نے اس واقعے کو چھیڑ دیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں یہ عرض کرتا کہ میری آنکھوں کی پتلی پر آپ کا قدم پاک ہے، میں اس وقت یہ عرض کرتا۔ اور جب ایسا انہوں نے کہا تو گویا ان کی طرف سے یہ عرض گزاشت ہو گئی، یہ عرض انہوں نے کر دیا، جیسے کہ حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا یہ سر ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو آج سے نہیں، جتنے ولی ہوتے رہیں گے سب ایسا کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اولیاء اسلام میں سے اسی وقت نہیں، اس کے بعد جب حضرت غوث اعظم نے یہ فرمایا، اس کے بعد اولیاء اسلام میں سے ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ جب چاہتے تھے بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری ہو جاتی تھی، وہ جب چاہتے تھے زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو جاتے تھے۔ ان کا نام تھا شیخ اکبر محی الدین، اور کیا ہے، ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی ان کا نام لیا ہے بہت ہی ادب کے ساتھ لیا ہے، شیخ الاکبر سے کم استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو کشاف القلوب میں سب سے اونچا درجہ دیا ہے، اور آنے والے واقعات کی پیشن گوئی میں ان کا ایک اہم ترین مقام ہے، پیشن گوئی کرنے میں حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں جب حاضری ہوئی تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، کیا ان کا یہ ارشاد صحیح ہے؟ آپ کا یہ کہنا صحیح ہے؟ تو حضور سرور کائنات فخر موجودات رضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں صحیح ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا یہ کہنے کا، اور وہ میری نگرانی میں ہیں، کوئی بات ان کی زبان سے اس وقت تک کہ نہیں نکل سکتی ہے جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے لیں۔ تو جب وہ میری نگرانی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا اور انہوں نے یہ فرمایا، تو اس میں شک کیا ہے؟ کیوں شک کیا جاتا ہے اس میں؟ یہ بالکل حق ہے، اور جب حق ہے تو آج کے لوگ بھی، حالانکہ اس وقت تو وہ کیفیت نہیں ہے لوگوں کی، لیکن اگر آج کے لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مرتبے پر،
اس عظمت پر شک کرتے ہیں تو گویا کہ وہ کمزور ایمان والے ہیں، ایمان میں ان کے کمزوری ہے۔ لہذا اپنے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور انہی کے کہنے پر چلنا چاہیے۔ اگر حضور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں سے ہمیں واقف نہ کرایا ہوتا تو آج ہم اندھیرے میں ہوتے، ورنہ ہندوستان کی جو حالت اس وقت تھی، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور ان کے کوشش کا جو زمانہ گزرا ہے، اس وقت جو ہندوستان کی حالت تھی کہ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہوتا تو اس وقت معلوم نہیں ہندوستان کا، پاکستان کا کیا عالم ہوا ہوتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا خاص احسان ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے دامن سے ہمیں وابستہ کر دیا ہے، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں رچا بسا دیا ہے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں وہ راستہ عطا فرما دیا ہے کہ کوئی بھی عالم اتنے جزئیات پر قلم نہیں اٹھایا جتنے جزئیات انفرادی مسائل پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھا ہے، تفصیلی طور پر لکھا ہے۔ آج وہ آواز بھی خراب ہے اور زکام کا یا کف کا اتنا اثر ہے کہ ہم بول نہیں پا رہے ہیں، بہت مشکل سے بولا جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ اولیاء کرام ہیں۔ سچے کیوں ہیں؟ کہ سب سے اونچا قول جو ہے اس پر صرف علمی تحقیق نہیں ہے بلکہ مشاہداتی تحقیق ہے ان بزرگوں کی، اس لیے ان کو سچا کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جھوٹا قول یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، اور سب سے سچا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر لیں۔ سب سے سچا قول یہ ہے۔ اور ان بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے مراتب، ان کے درجات جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے انوار سے متجلی ہوتے ہیں، اور ان کے انوار سے ان کی عظمتیں جو بڑھتی ہیں، ان کا عقیدہ جو پختہ ہوتا ہے وہ دیگر اوراد و وظائف سے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ۔ اس میں ایک بات عرض کروں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جب اللہ کو معبود ماننا ہے تو دوسرے معبودوں کا انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو جب معبود ماننا ہے کہ اللہ لائق عبادت ہے، اللہ ہی لائق عبادت ہے، جب یہ بات بالکل صحیح ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے؟ یہ اس مقام پر کہا جا رہا ہے جہاں 313 معبودان باطل کعبہ شریف کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ 360 معبودان باطل کے معبود ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، تب اس کے بعد کہا جاتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پختہ عقیدے والا، صحیح راستے پر چلنے والا کسی بد مذہب کی بد مذہبیت کو ظاہر کرتا ہے، اگر کسی مرتد کی کہ ان اقوال کو ظاہر کرتا ہے کہ جو شرعی گرفت کے اندر ہیں،
تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں سے آپ کو کیا ضرورت ہے، ان لوگوں کو جانے دیجیے، آپ کا جو کام ہے وہ کام کیجیے، آپ کا جو عمل ہے وہ عمل کیجیے، دوسرے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے تو یہ 360 بتوں کے پیچھے اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی تردید کیوں کی، کیوں تردید فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو ایک جانتے ہو، معبود برحق مانتے ہو، تو جتنے بھی معبود باطل ہیں اس کا انکار کرنا پڑے گا، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایک ہی مذہب صحیح ہے، ایک ہی مذہب اگر صحیح ہے تو دیگر جتنے مذاہب ہیں اس کا انکار کرنا پڑے گا، اس کی بیہودہ باتوں کو سامنے لانا پڑے گا، اور جب تک اس کو ہم الگ نہیں کریں گے، اس کی برائیوں کو ظاہر نہیں کریں گے، یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کون سا مذہب حق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 گروہوں میں سے 72 کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا ہے، 72 کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کر کلہم فی النار، کلہم فی النار الا واحدہ، صرف ایک جو ہے وہ نار سے الگ رہے گا اور نور میں جائے گا، جہنم سے الگ رہے گا اور جنت میں جائے گا، وہ ایک ہی ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لے دے کر کے بریلوی حضرات وہ ہیں کہ جو لوگوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سب کے بارے میں کرتے رہتے ہیں، بریلوی کو ہٹاؤ ہم لوگ ایک بن کر کے رہیں، تو آج سے ایک نہیں بنے ہوئے ہو، یہ تو زبان رسالت نے بھی ایک کر دیا تھا، اسی زمانے سے ایک ہے۔ جتنے بھی بد مذہب ہوئے اور جتنے بد مذہب ہوں گے وہ سب ایک ہی ہیں، چاہے بظاہر دیکھنے میں کوئی قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن حقیقت میں تو سب ایک ہی ہے، حقیقت میں ایک ہے، اور یہ سب کے سب ایک رسی میں بند کر کے جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک ہوگا الا واحدہ، جو ناجی گروہ ہے، ناجی مذہب ہے، نجات پانے والا مذہب ہے، وہ صرف اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اور اس دور میں اس کی اصل پہچان امام احمد رضا کی ذات گرامی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی، انہوں نے اس کو اتنا صاف اور واضح کر دیا ہے کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق پر قائم رکھے، اہل سنت و جماعت کے مذہب میں رکھے، اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہی قیامت کے دن حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔